مگر وہ علامہ روم کا خادم پریشان، کیا کروں لکڑی تو ہے نہیں، جنگل جاؤں گا تو صبح ہو جائے گی، کیسے بیل کے لاؤں گا؟ حضرت نے کہہ دیا ابھی کھانا بنانا، ادھر گھوما ادھر گھوما ادھر، بڑا پکا سچا عاشق تھا، تیل رکھا تھا جو لکڑیوں پہ ڈال کے، لنگی پہنے تھا، اس نے اپنی لنگی اوپر کو کری اور کرنے کے بعد اپنے پاؤں پہ تیل چھڑکا، پاؤں پہ تیل ڈالا اور ماچس لگائی، پاؤں کو جلایا اور چولہے میں رکھ دیا، چولہے میں پاؤں رکھا۔ اب صالحین کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، کھانا بنا دیا جاتا ہے۔ اگر ایک پوروا جل جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی ہے، بتاؤ کیا عالم ہوتا ہے؟ مگر اس کے عشق کا عالم دیکھو، اس تکلیف پہ عشق بھاری پڑا تھا۔ اگر تمہیں اللہ والے کی بارگاہ میں آنا ہے، مستان شاہ بابا کی بارگاہ میں آنا ہے، تو خالی فارمیلٹی مت نبھاؤ، خالی دیکھا داکھی مت کرو، پکے سچے دل سے آؤ۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے پیٹ میں پتھریاں تھی، اس اللہ والے نے، مستان شاہ بابا نے کہہ دیا جا تیری پتھری ٹھیک ہے، بولو ٹھیک ہوئی یا نہ ہوئی۔ کتنی عورتیں ایسی تھی جنہوں نے ڈاکٹر نے یہ بتا دیا تھا، جن کو تیرے پیٹ میں گانٹیں ہیں، تیری بچے دانی میں گانٹیں ہیں، تیرے رحم میں گانٹیں ہیں، اب اولاد ہونے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، آ کے رو رو کے گڑ گڑانے لگی، مگر اللہ والے نے، مستان شاہ بابا نے کہہ دیا جا، گانٹھ نہیں ہے، تیرے پیٹ میں بچہ ہے، علاج مت کرا، گانٹھ نہیں ہوگی، تیرے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ ہے، بچہ ہے۔ آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان کا بھرم رکھتا۔ ادھر عشق تھا، یہ پاؤں جل رہا ہے، کھانا بنایا، اللہ گوشت بچا ہوگا کیا؟ علامہ روم کا وہ خادم جو رہتا تھا مگر پکے سچے دل سے رہتا تھا، وہ پاؤں جلا مگر اس نے سی بھی نہیں کی، اس نے لنگی سے پاؤں ڈھک لیا، کھانا لیا اور علامہ روم کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ کیسے چلا ہوگا، پاؤں میں کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ ہے مرید، یہ ہے مرید، یہ ہے چاہنے والا۔ پاؤں رکھ رکھ کے چلتا گیا، اس نے اپنے تہمد سے ڈھک لیا تھا مگر اللہ والے کی نظروں سے تھوڑی ڈھک جاتا، وہ تو جانتے تھے۔ کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد علامہ روم نے کہا، خادم سے کہا بیٹا لو لے جاؤ اور جاؤ اپنی چٹائی پہ سو جاؤ، انشاءاللہ آرام سے سو گے۔ آگ نکل رہی تھی پاؤں میں، جلا ہوا پاؤں، مگر عشق سب پہ بھاری تھا۔ آئے، ان خادم کا کہنا ہے جیسے ہی چٹائی پہ لیٹے تو ایسی نیند آئی، ایسی نیند آئی، ان کا کہنا ہے اس سے میٹھی، اس سے اچھی آج سے پہلے کبھی نیند نہیں آئی تھی، مگر جب صبح کو اٹھے آنکھ کھلی تو دیکھا اس خادم کا پاؤں بالکل صحیح تھا۔ واہ 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 واہ۔ اب تو خوش ہو گئے، کہنے لگے مولا تیرا کرم ہے، اب تو لکڑی بیننے کا کام بھی ختم ہے، لکڑی بیننے کا کام ختم، کام ختم۔ اب وہ لکڑی نہیں بیننے جاتے تھے، جب کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تیل چھڑ کر چولہے میں رکھا ہے پاؤں۔ واہ، ہے کوئی ایسا عاشق؟ اللہ تبھی کچھ ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی جہنم کی آگ وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ، اب تو جب بھی کھانا بنتا تھا تو پاؤں رکھا کھانا بن رہا ہے۔ جب 15 یا 16 مرتبہ تقریباً ایسا ہو چکا، علامہ روم مسکرا کے کہنے لگے بیٹا ادھر آؤ، کیا چاہتے ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟
کیا معاملہ ہے؟ مجھے معلوم ہے لکڑی بیننے نہیں جا رہے ہو۔ کہا سرکار انتظام ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کیا انتظام ہو گیا۔ کہا کیا معاملہ ہے، کیا چاہتے ہو بولو، مانگو، آج مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ علامہ روم بولے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ ارے یار خادم بھی تھا تو کیسا تھا؟ اگر آپ کے جیسا ہوتا تو کیا کہتا؟ اگر تم سے کہتے تھے مانگ لو تو کہتے سرکار ایسا کرو رامپور میں ایک گھر دلوا دو یا کوئی دکان دلوا دو۔ مگر علامہ روم سے جب خادم نے مانگا، کہا سرکار مانگ لوں؟ کہا مانگو۔ کہا حضور مانگ لوں؟ کہا مانگو۔ کہا سرکار تھوڑی بڑی چیز ہے۔ کہا مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس نے سونا نہیں مانگا، چاندی نہیں مانگا، چاندی نہیں مانگی، اس نے کوئی ہیرے جواہرات نہیں مانگے، کوئی دولت نہیں مانگی، بادشاہت نہیں مانگی، روپیہ پیسہ نہیں مانگا، تو پھر مانگا تو کیا مانگا؟ کہنے لگا سرکار بڑے پیارے لگتے ہو، اپنی طرح بنا دو، اپنی طرح بنا دو۔ کیا کر دو بولو؟ اپنی طرح بنا دو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، بہت بڑے عالم تھے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسی شکل تمہاری بنانا چاہتا وہ بنا دیتا۔ اگر وہ کسی کو گورا بنا دے اللہ تو کوئی کالا نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کو کالا بنا دے تو گورا نہیں کر سکتا۔ اگر ہو بھی رہے نا تو آج عارضی طور پہ ہو رہے ہیں۔ جیسے عورتیں شروع میں کالی ہوتی ہیں، مگر جب بیوٹی پارلر سے آتی ہے تو سبھی گوری ہوتی ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ بچے پاؤں میں رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امی 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 امی، بچے رو رہے ہیں پاؤں میں، کہہ رہی ہوں تو۔ اب بچے نے جب چہرہ دیکھا تو پہچان گیا یہ تو میری اماں ہے ہی نہیں، کیونکہ پہلے تو کالی تھی اب چٹی ہے۔ بچوں کو دھوکہ دے، آدھے گھنٹے میں کتھا چونا اور کون سا کیا لگا کے بدل گئی۔ یہ عارضی چیز ہے، یہ عارضی۔ اگر کوئی سوچے تو بیوٹی پارلر سے گئی تھی تو اور تھی، آئی تو اور ہے، سمجھے؟ لیکن یہ عارضی چیز ہے۔ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، 50 سال کی بڑھیا بھی بیوٹی پارلر پہ جا کے 25 سال کی بنی پھر رہی ہے۔ لیکن سنو، یہ نہیں کہا اللہ نے جیسا بنا دیا ویسے اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انہیں معلوم تھا۔ خادم نے مانگا، خادم نے مانگا، کہا ٹھیک ہے دیتا ہوں، کہا ٹھیک ہے جو تم نے مانگ لیا ملے گا، کہا آ جاؤ اندر۔ جب اندر گئے سینے سے سینہ لگایا، توجہ ڈالی، توجہ اتحادی ڈالی، جیسے ہی توجہ ڈالی جب باہر نکلے تو جتنے لوگ تھے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ علامہ روم کون سے ہیں، خادم کون سے ہیں، پہچانتا ہی نہیں تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بیٹھے، توجہ اتحادی کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ تم نے اویس قرنی کا نام سنا ہوگا، 8 اللہ نے انہی کی طرح شکلیں بنا دی تھی، ہوا تھا یہ۔ اور سنو وہ حدیث جس کا جواب ہم دیتے ہیں، کیا